عمران خان نے کہا ہے کہ اس انقلاب کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہوں، جبکہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کو آنے دینا یا نہیں یہ فیصلہ اتحادی کریں گے، کوئی افراتفری پھیلانے کی کوشش کرے گا تو گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے پنجاب میں امن و امان سے متعلق اہم اجلاس کل طلب کر لیا ہے۔ پنجاب پولیس اسپیشل برانچ سے حکمت عملی بھی لے لی ہے اور پنجاب پولیس کی جانب سے تحریک انصاف کے سرگرم کارکنوں کی فہرستیں تیار ہونا بھی حبیب صاحب شروع ہو چکی ہیں۔ اب ملکی سیاسی صورتحال آپ کس طرف جاتی دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر روکا گیا تو یہ خونی مارچ ہو سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف وزیر داخلہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی امن و امان کا مسئلہ ہوا تو پھر گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے عمر وباب، جو پاکستان میں جو لانگ مارچز ہیں ان کی ہسٹری بڑی دلچسپ ہے، اور عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی لانگ مارچ کا اعلان ہوتا ہے تو اس کے بعد ہماری ہیئت مقتدرہ پہ، یعنی ہمارے پاور سٹرکچر پہ اتنا بوجھ پڑ جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں فیصلے بدلنے لگتے ہیں۔ جو پہلے والے فیصلے جن پر قائم رہنے کی قسمیں کھائی جاتی ہیں عام طور پر وہ بھی بدل جاتے ہیں اور پھر نئے فیصلے ہونے لگتے ہیں نئی صورتحال کے مطابق۔ ہم نے اپنی نوجوانی میں یہ دیکھا کہ کس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف جناب قاضی حسین احمد صاحب ایک لانگ مارچ لے کے گئے اور الٹیمیٹلی وہ حکومت نہیں رہی۔ اسی طرح ہم نے نواز شریف کی تحریک نجات بھی دیکھی، اس میں بھی لانگ مارچ کا انجام کچھ اسی طرح کا ہوا کہ کس طرح حکومت جو ہے وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹلی ہم نے ایک لانگ مارچ دیکھا تھا 2009 میں، اور وہ لانگ مارچ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کے لیے، اور وہ بھی جیسے ہی چلا تھا تو اس کے بعد گجرانوالہ تک پہنچ رہا تھا، ابھی اسلام آباد کے راستے میں تھا، تو وہاں پر ہی فیصلہ ہو گیا تھا۔ ایک تاریخ متعین کر دی گئی تھی کہ اس تاریخ کو افتخار چودھری صاحب بطور چیف جسٹس بحال ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس وقت ایک پولیٹیکل ایشو تھا۔ اب آپ سوچیں گے کہ جناب قاضی حسین احمد، معاف کیجیے گا، ڈاکٹر طاہر القادری کا لانگ مارچ یا مولانا فضل الرحمان کا لانگ مارچ ناکام کیوں نہیں ہوئے، کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ پیریفریز کی پارٹیز ہیں۔ پیریفریز کی پارٹیز کا لانگ مارچ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ سیاست کے اصولوں کے ہی خلاف ہے کہ پیریفری، بالکل مضافات کی ایک پارٹی جو پاور کے مضافات میں رہتی ہیں پارٹیاں، چھوٹی چھوٹی پارٹیاں، وہ لانگ مارچ کریں، ایک پارٹی لانگ مارچ کر لے تو اس کے نتیجے میں حکومت بدل جائے۔ ایک ایسی پارٹی جس کا جو سارے صوبوں میں ایگزسٹ کرتی ہو، اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب ٹیکنیکلی سپیکنگ پارلیمنٹ کی سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں۔ آپ اس سنگل لارجسٹ پارٹی کو آپ قانون اور آئین کی دہائی دیتے ہوئے یہ کہیں کہ جناب ہم نے تو ایک قانونی اور دستوری کام کیا ہے، تو یہ قانونی اور دستوری کام تو 2018 کے الیکشن کے فوراً بعد بھی ممکن تھا۔ اس وقت بھی آپ یہ دکان کھولتے، شٹر اٹھاتے اور اپنے تھڑے پہ آ کے اپنا سامان رکھ کے بیٹھ جاتے اور کہتے کہ ہم آلٹرنیٹ گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں۔ آپ بناتے اس وقت تو آپ نے نہیں بنائی تھی، تو آج آپ کو کیا خیال آ گیا حکومت بنانے کا؟ تو لہٰذا جب یہ ساری چیزیں اس طرح ہوتی ہیں تو اب اس حکومت کے پاس ایک جو پولیٹیکل جواز ہے نا، جو ایک پولیٹیکل اتھارٹی ہونی چاہیے، اس سے وہ حکومت ڈیوائڈ ہے، یہ خالی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب سے بڑی پارٹی کو اقتدار سے باہر رکھ کے یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جناب بڑے مزے سے آپ حکومت کے مزے لوٹتے رہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ سیاست کے بھی اصولوں کے خلاف ہے۔ اخلاقیات کا تو خیر کیا ہم نے ذکر کرنا پاکستان کی پالیٹکس میں، تو اس لیے، اور دوسرا عمران خان کو یہ ایج حاصل ہے عمر وباب کہ عمران خان اس وقت پریکٹیکلی اپوزیشن کی ایک ہی پارٹی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں اور کون سی پارٹی ہے جو اس وقت حکومت میں نہیں ہے؟ ساری کی ساری پارٹیاں جو ہیں وہ حکومت میں، اور صرف ایک پارٹی جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہ اقتدار سے باہر ہے اور وہ اپوزیشن کی پارٹی ہے۔ تو لہٰذا اس کے پاس یہ پاور بھی ہے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا بھی کر لیتی ہے۔ اس وقت جتنی بھی جو پولیٹیکل سپیس ہے اس کے اوپر عمران خان کا قبضہ ہے، تو عمران خان کے گرد ہی ایکچولی سیاست گھوم رہی ہے۔ تو اب آپ اس کو جتنی دیر تک عمران خان آپ الیکشن نہیں کروائیں گے، سیاست کا رخ ایسا ہی رہے گا، اور سیاست اسی طرح عمران خان کے کہنے یا نہ کہنے، خاموشی، نکلنے نہ نکلنے پہ گھومتی رہے گی۔ حکومت جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ اب اس پوزیشن میں نہیں رہی کہ عمران خان صاحب کو روک لے ان کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے حصول سے۔ اور آپ کے کہنے کا مطلب یہی کہ جب الیکشن ہوں گے یہی اب واحد حل ہے، حکومت اگر ایسا کرتی ہے تو ہی عمران خان صاحب، حبیب صاحب جو ہے وہ اسلام آباد سے روانہ ہوں گے، وہ خود کہہ بھی ایسا رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا،
پاکستان کے پاور سٹرکچر کے اندر بہت بنیادی رائے میں تبدیلی آئی ہے 9 اپریل کے بعد. صحیح 9 اپریل کے بعد یہ جو تبدیلی آئی ہے اس کے میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف میری رائے نہیں ہے, ہمارے پاور سٹرکچر کے اندر جو آراء جن پہ گفتگو ہو رہی ہے ان میں سے ایک اہم ترین موقف یہ بھی ہے. سعد صاحب, سابق وزیر اعظم عمران خان اس سے پہلے بھی ایک لمبا دھرنا اسلام آباد میں دے چکے ہیں جو غالباً 126 دن چلا تھا. ایک بار پھر انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کس طرح سے اس سے نپٹے گی؟ کتنی دیر تک حکومت ریزسٹ کرتی ہے اس لانگ مارچ کے سامنے, اور کتنی دیر سابق وزیر اعظم عمران خان اپنے کارکنوں کے ہمراہ یہاں پر لانگ مارچ یا پھر اس کے بعد دھرنے پر بیٹھ سکتے ہیں؟ معاملات جلدی سیٹل ہوں گے یا جیسا کہ حکومت بھی کہہ رہی ہے, اتحادی بھی کہہ رہی ہیں کہ ابھی جو ہے وقت پورا کیا جائے گا؟ دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ اس میں حکومت اپنا وقت پورا کر سکے گی. میرا خیال ہے کہ اس وقت حکومت کے چند وزراء جن کی ڈیوٹی ہے یہ اس طرح کی بات کرنا, ان کے علاوہ کسی کا بھی یہ خیال نہیں کہ حکومت اپنا وقت پورا کر سکے گی. سوال یہ ہے کہ الیکشن اب سے 6 مہینے بعد ہوں گے یا اگلے مہینے اناؤنس ہو جائیں گے, کہ اس ہفتے کے اینڈ میں لانگ مارچ ختم ہونے تک الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے یا یہ الیکشن کہیں جا کے سردیوں کے اندر ہوں گے. اس کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ تقریباً اب سارا پاکستان متفق ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے, اور حکومتی جماعتیں بھی اس کے اوپر تقریباً زرداری صاحب کے علاوہ اب اسی بات کو کرتی نظر آتی ہیں کہ عوام سے رجوع کرنا چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ الیکشن جو ہیں وہ 1.5 سال بعد ہوں گے, اس کی تو کوئی زیادہ پاسبلٹی نہیں نظر آتی. جو دوسری بات آپ نے کی یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اگر تنازع کیا جائے جو 2014 کے اندر عمران خان صاحب کی لانگ مارچ اور دھرنا تھا اور جو آج ہو رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بہت فرق ہے, بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ 2014 میں ابھی عمران خان صاحب کو وہ پاپولیرٹی نہیں ملی تھی. عمران خان صاحب کی پارٹی ایفیکٹیولی صرف 3 سال پرانی پارٹی تھی. 2011 کے اکتوبر کے مینار پاکستان کے جلسے میں ایفیکٹیولی وہ پارٹی ایک پولیٹیکل فورس کے طور پہ سامنے آئی, اور 3 سال کے اندر اس کے اندر کچھ شمولیتیں ہوئی تھیں. پہلا ایک بڑا الیکشن لڑا تھا. پاکستان مسلم لیگ نون 2014 کے اندر حکومت میں تھی جو 2013 میں آئی تھی, اور 1997 کے بعد پہلی دفعہ آئی تھی. تو لوگوں کو ان کی پچھلی کارکردگی بھی بھول چکی تھی, لوگوں کو ایک نئی امید تھی کہ شاید اس سے کچھ بہتری آئے. اب وہ امید پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی نہیں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے پچھلے 10-12 سال کے اندر دیکھا کہ ان سے کچھ ڈیلیور نہیں ہوا. اور اگر کسی کو کوئی شک رہ گیا تھا تو جو پچھلے مہینے کے اندر 182 سے 205 پہ ڈالر گیا ہے, اس نے وہ شک بھی ختم کر دیا کہ اس گورنمنٹ سے کچھ ڈیلیور ہو سکتا ہے. لیکن اس سے زیادہ جس طرح عمران خان صاحب نے اس ڈیبیٹ کو دیکھیے, ہم اگر اس ڈیبیٹ کو دیکھیں جس طرح عمران خان صاحب نے اس کو فریم کیا ہے, تو یہ ایک خودداری کی ڈیبیٹ انہوں نے فریم کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو ملک کے خودداری میں یقین رکھتے ہیں, جو کہ اپنی گورننس سٹرکچر کو خود چینج کرنا